اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ دو، وہ تو نہیں مسئلہ ہے، ایتھوں آ رہی آواز، دوسرا مائک لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط دیے ہیں، جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس میں ایک بڑی پیاری چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ ہم اس سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے بندہ مومن کی رہنمائی کے لیے جو اصول بیان کیے، دنیا کی کسی کتاب میں وہ اصول و ضوابط نہیں ملتے۔ بات یہ ہے کہ بندہ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے اور کامرانی رکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے جو بھی درس رکھا ہے اس کا پریکٹیکل اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے میں پیار، محبت، امن، اتفاق، اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے کا بھی درس دیا ہے، اور ہمیں کسی کی عزت اچھالنے اور کسی کے حقوق تلف کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا۔ پھر جو لوگ معاشرے میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑا پیارا ارشاد فرمایا ہے اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے حقوق العباد بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ 26ویں پارے کی یہ سورت ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ حجرات اس سورت کا نام ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہے، یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہے، یہ ترجمہ ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
پھر آگے فرمایا کہ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ مسلمان کا بھائی ہے، یہ حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرو، صلح کرواؤ، صلح کا باعث بنو، ناراضگی کا باعث نہ بنو، اور یہ تمہاری پہچان نہ ہو کہ تم مسلمانوں کو لڑانے والے ہو، بلکہ تمہاری پہچان یہ ہو کہ تم مسلمانوں میں صلح کروانے والے ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہ ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے ہو۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت میں بھی ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ نے لوگوں کو جوڑا ہے، قریب کیا ہے، لوگوں کو دور نہیں کیا۔ ایسے معاملات میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں لوگوں کو دور کرنا نہیں ملے گا بلکہ قریب کرنا ملے گا کہ حضور نے قبیلوں کی بھی صلح کروائی ہیں، خاندانوں کی بھی صلح کروائی، بھائیوں کی بھی صلح کروائی اور صلح کا درس دیا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جہاں ہمیں دو میں سے ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے، یا تو ہم نیگیٹو کردار ادا کریں گے یا پازیٹو کردار ادا کریں گے، یا ہم منفی رول ادا کریں گے یا مثبت رول ادا کریں گے۔ گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں، خاندان میں معاملات ہو جاتے ہیں، یار دوستوں میں معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں، معاشرے میں، محلے میں کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ہم وہ کردار ادا نہیں کر رہے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی قربتیں بڑھاؤ، ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہو جائے تو اس غلط فہمی کو ہوا دی جاتی ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ کینچی نہ بنو سوئی بنو۔ کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہوتا ہے سینا، جوڑنا۔ تو اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی ٹوٹ رہا ہے تو اسے جوڑو، کوئی بکھر رہا ہے تو اسے سمیٹو، کوئی آپس میں ناراض ہے تو اس کی صلح کرواؤ، کوئی ایک دوسرے سے دور جا رہا ہے تو تم اسے قریب کرو، کوئی خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یا لوگ کسی کے گھر میں نا اتفاقی ناچاکی ہو گئی، اب ہمارا کیا کردار ہوگا یہ ہمیں قرآن مجید سے سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ سے سیکھنا ہے کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایسے موقع پر جوڑنے والا کردار ادا کرو، اور یہ اتنا خوبصورت کام ہے، اتنا خوبصورت کام ہے کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ بس اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صلح کروانا، لوگوں کے درمیان ناراض لوگوں کو منا کر ایک کر دینا، جوڑ دینا، یہ میرے اور تمہارے پیارے آقا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، اور یہ ہمارے پیارے رب اللہ عز و جل کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی طریقہ ہے کہ لوگوں کی صلح کروانا، انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنا، لوگوں میں قربت میں اپنا کردار ادا کرنا۔
میری نظروں کے سامنے کسی کا گھر بکھر رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میری نظروں کے سامنے کوئی خاندان تباہ ہو رہا ہے، میرا اس میں کیا کردار ہے؟ میں اپنی کردار پہ غور کروں کہ میں نے اس میں کیا کردار ادا کیا اور مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، میری ذمہ داری کیا تھی۔ قرآن نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ ناراض ہو جائیں، بچھڑ جائیں، تو تم ان میں صلح کرواؤ، تم انہیں قریب کرو، تم ان کی غلط فہمیاں دور کرو، تم ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف کرو۔ لیکن معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی میں رکھنا ہے، تھوڑی سی کہیں پہ دوری آ رہی ہے، معاذ اللہ افسوس کے ساتھ کہ ہم وہاں پہ لوگ نیگیٹو کردار ادا کرتے ہیں، یعنی جو بھائی بھائی سے بچھڑ رہا ہے، بہن بھائی کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، یا والد اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے بدزن ہو رہا ہے، یا چچا اپنے بھتیجے سے، بھتیجا اپنے چچا سے، یا ایون کہ کوئی بھی رشتہ آپ لے لیں، جب یہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر اس وقت ہمارا کردار شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لوگ یہاں پہ منفی کردار ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کان بھریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں گے، وہ باتیں کہ جو ان دونوں کو دور کریں گی وہ باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں ڈالیں گے، اور یہ زہر جب ان کے کانوں میں اترتا ہے کہ میرے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، میرے بارے میں وہ کہتا ہے، پھر بندہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا درد ہے، اور قرآن اس کے بارے میں ہماری اور رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اور دیکھو یہ کیسا پیارا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے بٹھائے مسکرانے لگے، آپ کے لبوں پہ تبسم آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس تبسم کی وجہ بھی ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں، آپ کے چہرے مبارکہ پہ مسکراہٹ کیوں آئی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا، میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، یعنی یہ دونوں گھٹنے زمین پر لگا کر اتحیات کی صورت میں دو زانو اللہ کی بارگاہ میں گریں گے قیامت کے دن، اور ایک عرض کرے گا، یا اللہ اس سے مجھے میرا انصاف دلا، اس سے میرا معاملہ کلیئر کروا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ جس پر تو دعویٰ کر رہا ہے کیا کرے، کس طرح تیرا بدلہ دے، اس نے تجھ پر ظلم کر لیا، دنیا میں زیادتی کر دی، اب یہ کس طرح تیرا بدلہ پورا کرے؟ وہ عرض کرے گا کہ اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس بیچارے کے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ وہ عرض کرے گا پھر میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں۔ کیسا منظر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا نا، میرے آقا رو پڑے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یا تو اس کی نیکیاں مجھے دے دے یا میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ میرے آقا رو پڑے، پھر فرمایا کہ وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ کسی طرح میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، میرے گناہ اتر جائیں، میری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اللہ پاک مظلوم سے، یعنی جس نے دعویٰ کیا اللہ کی بارگاہ میں آ کے، مدعی جو بنا تھا، اللہ پاک اس سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ وہ سر اٹھائے گا اور عرض کرے گا، پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے شہر دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ عمدہ محلات اور یہ شہر، یہ جو تو مجھے دکھا رہا ہے، کیا کسی پیغمبر کے لیے ہیں، صدیقین کے لیے ہیں، یا شہیدوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ مالک کائنات فرمائے گا، یہ میں اس کو دے دوں گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ بندہ وہ مدعی جو اپنا حق لینے آیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار اس کی قیمت کیا ہے، اس محل کی قیمت کیا ہے، اور ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اتنے عظیم و شان محلات ہیں۔
ان کی قیمت ادا کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ تو پروردگار فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ سوچ کے بیٹھا تھا یہ انبیاء کرام کے لیے ہیں، صدیقین کے لیے ہیں، شہداء کے لیے ہے، پھر ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اتنے شاندار محلات، اتنے بڑے بڑے شہر، رب کائنات فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا پروردگار کیسے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے یہ محلات عطا فرماؤں گا۔ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کر دیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ کتنا پیارا عمل ہے، آپ تصور کریں، اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن لوگوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ اور اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی مسلمانوں میں صلح کرواؤ، ہمیں بھی حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی صلح کروائے گا۔ میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ پھر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث پر ہمارا عمل ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بندوں کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو یہ حق دیا جائے گا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تو فرمایا کہ میدان محشر میں تو بے سینگ والی بکری جو دنیا میں جس کے سینگ نہیں تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے گی مولا مجھے میرے حقوق دلوائے جائیں، تو سینگ والی بکری نے اسے مارا ہوگا دنیا میں، اللہ بے سینگ بکری کو بھی سینگ دے گا، وہ اپنا بدلہ لے گی قیامت کے دن۔ بندوں کے حقوق کیسے معاف ہو جائیں گے؟ میں اور آپ اگر کسی کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، لیکن جانور مکلف بھی نہیں ہیں، شریعت کے پابند بھی نہیں ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات کے پابند ہیں، مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمیں فرما دیا گیا۔ پھر میں اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نکل جائیں، کسی کا دل دکھا دیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کا حق مار لیں، کسی کی تحقیر کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں، کسی کے ساتھ فراڈ کریں، کسی کا قرضہ دبا لیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم غور کریں، آج جو بندہ سیٹھ بنا ہے اور اس کے تحت کئی ملازمین ہیں، نوکر ہیں، آج اگر وہ کسی نوکر کا حق مارتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، قیامت کے دن اس نوکر کو ہو سکتا ہے کہ سیٹھ بنا کر اور اسے نوکر بنا کر اس کا حق واپس دلوایا جائے۔ لیکن قیامت کے دن کیسے حق واپس دیا جائے گا؟ نیکیوں کے ذریعے۔ قیامت کے دن نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ اٹھا کے ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس طرح انصاف ہوگا۔ سیٹھ نوکروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو وہ غور کرے، نوکر سیٹھوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، 8 گھنٹے کی تنخواہ طے ہو گئی، ٹھیک ہے 8 گھنٹے کام کریں گے اتنی دیہاڑی ملے گی، اتنی تنخواہ ملے گی، ڈنڈی مار جاتے، 6-7 گھنٹے بمشکل کام کرتے ہوں گے، جب موقع ملا تو بیٹھ گئے، موبائل پکڑ لیا، باتیں کر لیں، گھر کال میں لا لی۔ یہ جو حق مار رہے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ایسے بچ کے نکل جائیں گے؟ سیٹھ اگر نوکر کے حقوق دینے کا پابند ہے تو نوکر بھی سیٹھ کے حقوق دینے کا پابند ہے۔ اگر بچوں پر والدین کے حقوق ہیں تو والدین پر بھی اپنی اولاد کے حقوق ہیں۔ قیامت کے دن صرف بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کتنا ستایا، کتنا تنگ کیا، کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی، یہ والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ صرف بیوی کو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، شوہر کو بھی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ چلو اس نے تو تیرے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، لیکن تو بتا کہ تو نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اس نے تو اپنے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے،
لیکن تو اپنے حقوق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے یا تو بھی اپنے حقوق میں کوتاہی کرتا رہا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ عقل مندی اس میں ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا حق مارا ہے تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ کے اپنا کھاتا کلیئر کروا لیا جائے، یہ عقل مندی ہے۔ اگر بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر آخرت میں بندہ روز جزا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے حق دینے کے لیے تیار رہے۔ اگر دنیا میں ہمارے لیے مشکل ہے کسی سے معافی مانگنا، کسی سے معذرت کرنا، اگر دنیا میں ہمیں بوجھ لگ رہا ہے تو قیامت کے دن پھر حساب کتاب کے لیے ہم تیار رہیں کہ بندوں کے حقوق تو قیامت کے دن ادا کرنے پڑیں گے، معافیاں تو مانگنی پڑیں گی۔ وہاں جا کے تو حقوق کا دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ بندہ کہہ دے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا جی، ایک بندہ چل کے جب دروازے پر آ جائے معافی مانگنے آ جائے تو بڑا پن دکھاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا جی، تو میرے دروازے پہ آ گیا میں نے معاف کر دیا۔ لیکن قیامت کے دن تو یہ نہیں چلے گا کہ میں معافی مانگوں گا اگلا بندہ کہے گا میں نے معاف کر دیا۔ قیامت کے دن تو میرے آقا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہر بندہ چاہے گا کہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ظالم کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ ظالم کو کہا جائے گا کہ یا تو اپنی نیکیاں دے کے جا یا میرے گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا کے جا۔ قیامت کے دن پھر اس طرح کلیئر ہوگا معاملہ۔ تو ہمیں دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس حدیث پاک سے سیکھنے کو ملی وہ ہے کہ لوگوں آپس میں بھی صلح صفائی سے رہنا چاہیے۔ بہت جلد ناراض ہو جانے والا بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بات بات پہ ناراض ہونا، بات بات پہ ناراض ہونا۔ اب ساری زندگی لوگ مناتے ہی رہیں گے ہمیں، جب بھی کوئی خاندان میں فنکشن آ گیا ہے، شادی آ گئی ہے، کوئی خوشی غمی ہو گئی ہے، پتہ چلے گا جی حضرت صاحب کو منانا پڑے گا، یہ تو بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہماری طبیعتوں میں کیوں ہے؟ ہم کیوں لوگوں سے بار بار ناراض ہوتے ہیں؟ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ایسے زندگی گزاری ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے ناراض رہتے تھے؟ ہم مسلمان ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ چشم پوشی کرنی چاہیے، صبر، برداشت، تحمل، یہ ہماری طبیعت میں ہو۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر بھی جائے بس ہم برداشت کر جائیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم معاف کر دیں اس کو۔ حق پر رہتے ہوئے بھی بندہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، حق پر ہو پھر بھی کسی کو معاف کر دینا، یہ مردوں کا کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے کہ بندہ طاقت بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، پتہ بھی ہے کہ اگلے بندے کو میں سبق سکھا سکتا ہوں، پتہ ہے کہ میرے ناراض ہونے سے یہ سارے چل کے میرے پاس آئیں گے، پھر بھی بندہ کہے ٹھیک میں ناراض نہیں ہوں۔ ناراض ہو بھی نہ، اپنے لہجے سے بھی کسی کو محسوس نہ کروائے کہ میں ناراض ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت جس طرح قیامت کے دن مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم بھی بندوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ لہٰذا اگر ہم اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم محبتیں عام کرنا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنتی محل اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنتی نعمتوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی آپس میں صلح کرتے رہنا چاہیے، صلح کی عادت بنا لینی چاہیے۔ جنت کا حقدار بنانے والا یہ بڑا پیارا عمل ہے، ہمت کرنی پڑے گی، حوصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم ناراض لوگوں سے صلح کریں، انہیں منا لیں، اور جو آپس میں ناراض ہیں ان کے درمیان صلح کروا دیں، انہیں قریب کریں۔ بھائی بھائی سے بچھڑا ہوا ہے، بہن بھائی سے دور ہے، بعض جگہ پہ بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، چچا بھتیجا، خالہ، ماموں، پھپھی، یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں جہاں میں کردار ادا کر سکتا ہوں، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ کے رسول کی رضا کی نیت ہو، نہ مجھے بڑا بننا ہے، نہ میں نے کوئی پنچ بننا ہے، نہ چدراہٹ مقصد ہو، مقصد اللہ اور اللہ کی رضا ہو۔ بس میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا، رب کا رسول راضی ہوگا،
اور قرآن کے حکم پر عمل ہو جائے گا، میں آگے بڑھ کے کسی کی صلح کروا دوں، میں اپنا مثبت کردار ادا کر دوں، میں کسی کے سامنے 2 لفظ بولوں گا، میری بات مان کے وہ صلح کر لے گا، مجھے چاہیے کہ آگے بڑھ کے صلح کروا دی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ، یہ قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، نماز، روزہ، صدقے سے افضل کون سا عمل ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں کی صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ کیسا پیارا عمل ہے، روزہ، نماز، صدقہ، فرمایا ان سے بھی افضل عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ روٹھنے والوں میں صلح کروا دو۔ لیکن یاد رہے کہ صلح وہی کروانی ہے جو جائز ہو، شرعاً جو صلح جائز ہو اس صلح میں ہم نے جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی اب ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ لڑواتے ہیں اور تیل ڈالتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، جا کے جب طلاق ہو جاتی ہے نا، 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب صلح کرواؤ جی، بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، شوہر کا کیا بنے گا۔ اب جس صلح کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی وہ صلح کروانی تو نہیں ہے نا۔ ایسی صلح کروانے سے تو اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں گے کہ جس میں شریعت ناراض ہو جائے، یا کسی کا حق مار کر آپ صلح کروائیں گے، کسی کو دبا کر صلح کروائیں گے، یا کوئی مظلوم ہے تو آپ اس کا حق ظالم کو دے کر صلح کروائیں گے۔ ایسی صلح کروانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا۔ وہی صلح کرنا اور کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جو حلال کو حلال رکھے اور حرام کو حرام رکھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صلح کروانا جائز نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں نے یہی دے دی کہ کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، اس کے بعد لوگ صلح کروانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹے موٹے فتوے بھی لے آتے ہیں۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ مقروض مسلمان اور اس جس نے قرض دیا ہے وہ سود کا مطالبہ کر رہا ہے، تو ہم جا کے صلح کروا دیں، ٹھیک ہے جی ماہانہ اتنا سود دے دیا کرو جی، صلح ہو گئی جی، ہم نیکی کما رہے ہیں۔ یہ صلح تھوڑی ہے، یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو شریعت کی نافرمانی پر صلح کروائی جا رہی۔ اس طرح کی صلح کروانا جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کسی سے اس بات پر صلح کروا دینا کہ وہ اپنے سگے بھائی یا بہن سے تعلقات ختم کر لے گا، ایسی صلح کروانا بھی ضرور۔ ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں صلح تو کر لیتا ہوں لیکن فلانے کے ساتھ میرا مرنا جینا ختم ہے، ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ختم کر دو، بس یہاں صلح کر لو۔ تو یہ بھی شریعت کا حکم، تو ہمیں تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ ہم کسی کے رشتہ داری کو توڑیں، رشتہ داری توڑ کے صلح کروانا یہ بھی جائز نہیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو صلح وہ کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، شریعت کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں جائز ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ کسی کو راضی کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ تو صلح میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نافرمانی کے کاموں پر سمجھوتا نہ ہو، صلح نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے صلح کروائی جائے۔ انشاءاللہ اس سے جنت بھی ملے گی، قبر کے مراحل بھی آسان ہوں گے، بندے کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے، گھروں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ صلح کرنے والا
یعنی صلح میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے داخل ہو جائے گا۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو گئے تو جو پہلے صلح کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات پہ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، شکرنجی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ لوگ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، مقتدا مانتے ہیں، آپ آپس میں قطع تعلق نہ کریں، اپنے بھائی کے پاس جا کے صلح کر لیں۔ امام حسین چھوٹے تھے، امام حسن بڑے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان سنا ہے جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں امام حسن کے پاس جا کے صلح کر لوں، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں صلح کروں، معافی میں مانگوں، لیکن پہل حضرت امام حسن کریں کیونکہ جنت میں جانے میں وہ مجھ سے آگے آگے ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، انہوں نے کہا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ اٹھے اور جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ ہم اس طرح کا کردار ادا کریں، لوگوں کو حدیث پاک سنائیں، قرآن پاک سنائیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے، معاف کر دینے کے فضائل بتائیں، پھر یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے لوگوں کو معاف کر دیا، پھر یہ بتائیں کہ صحابہ کرام نے کتنے لوگوں کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ سچے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن معاف کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ معاف کر دینے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، معاف کر دینے والے کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے صلح کرنے کے لیے کسی کو معاف کریں گے، اللہ ہماری عزت میں اضافہ کرے گا، اللہ پاک ہماری عزت میں کمی نہیں آنے دے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ناک کٹ گئی، یہ نیواں ہو گیا، اس نے یہ کر دیا۔ لوگوں کے اپنے منہ ہیں، اپنی باتیں ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کیا کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ پھر رشتہ داریاں توڑنا اتنا برا کام ہے، اتنا برا کام ہے، یقین کریں نماز فرض ہے پڑھنی چاہیے، روزہ فرض ہے رکھنا چاہیے، حج اللہ نے فرض کیا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن رشتہ داریاں توڑنے والا بعض اوقات ایسا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آتی، کوئی عمل اس کے کام نہیں آتا، رشتہ داریاں توڑنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ رشتہ داریاں توڑنا بندے کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ رشتہ داریاں توڑنے والا بڑے سے بڑا عمل بھی کر لے، بعض اوقات اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، جب آپ ایک مجمع میں بیان کر رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، چلا گیا، جا کے اپنی پھپھی کو منایا، صلح کی۔ پھر اس کی پھپھی نے کہا کہ جا کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے کہ وہ اٹھ کے چلا جائے۔ وہ آیا نوجوان، آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے مجھے کیوں اٹھایا، حکمت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے جس قوم کے اندر رشتہ داری توڑنے والا بندہ بیٹھا ہو، اللہ پاک اس قوم پر اپنی رحمت کے دروازے نہیں کھولتا ہے، اللہ پاک اس قوم پر اپنی رحمت نہیں فرماتا ہے۔ نمازی بندہ بھی ہو، حاجی صاحب بھی ہوں، لیکن رشتہ داریاں توڑنے والے ہوں، رشتہ داروں کو ناراض کر کے بیٹھے ہوں، ایسا بندہ جہاں بیٹھے گا وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی نے ایک روایت نقل کی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سلیم فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص رہتا تھا، خراسان کا رہنے والا تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اتنا نیک تھا، ایماندار تھا، رہتا بھی مکے میں تھا، حرم میں رہتا تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، بڑا نیک بندہ تھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت کے طور پر رکھی اور سفر میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بندہ تو مر گیا ہے جس کے پاس انہیں اشرفیاں رکھوائی تھی، وہ تو فوت ہو گیا، اس کے اہل و عیال سے جا کے پوچھا جائے۔
جب اس نے اہل و عیال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کوئی پیچھے بندہ نہ ملا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی گھر نہیں۔ اب وہ بندہ پریشان ہوا، اس نے مکہ مکرمہ کے علماء سے جا کے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے 10,000 دینار ہیں، اور وہ بندہ ایماندار تھا، وہ میرے 10,000 دینار کا کچھ کر کے گیا ہوگا، علماء کرام اب بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بندہ جتنا نیک تھا نا وہ جنتی تھا، یہ ہماری امید ہے، اور جنتی روحیں جو ہیں یہ زمزم کے کنویں کے قریب رہتی ہیں، تم ایسا کرو کہ آدھی رات گزر جائے یا تہائی رات گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے پاس جا کے نام لینا اس کا اور اسے آواز دینا اور اسے پوچھنا۔ اس نے 3 راتیں ایسا کیا، زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس بندے کا نام لیا، اسے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے آ کے علماء کرام کو بتایا کہ کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ جہنمی نہ ہو گیا ہو۔ اگر یہاں اس نے جواب نہیں دیا، پھر تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی ایک وادی ہے، وہاں ایک کنواں ہے، اس کے اندر جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے اس کا نام لو، آواز دو، اور اس سے اپنی امانت کے بارے میں پوچھو۔ وہ بندہ کہتا ہے میں چلا گیا، میں نے جب آواز دی پہلی ہی دفعہ میں نے اس کا نام لیا، اندر سے آواز آ گئی، جواب آ گیا۔ میں نے اور اس سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے، اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ دفن کیا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے پاس امانت رکھوائی ہے، میرے لڑکے کے پاس چلے جاؤ، وہ جگہ کھودو، تمہیں وہ تمہاری امانت مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ویسا ہی کیا، مجھے میرا مال مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا نیک بندہ تھا، یہ کیا ہوا کہ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا کہ واقعی میں نیک بھی تھا، مکے میں بھی رہتا تھا، ایماندار بھی تھا، لیکن میری موت اس حالت میں ہوئی تھی کہ میرے کچھ رشتہ دار مجھ سے ناراض تھے، وہ خراسان میں رہتے تھے، میں نے ان سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، رشتہ توڑا ہوا تھا، اسی حالت میں میں مر گیا، اور اس کی سزا اللہ پاک نے مجھے دے کے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اب ہم غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہنوں سے ناراض ہیں، بھائیوں سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یقین کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، ہم مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں منہ ہی نہیں دیکھنا ساری زندگی۔ کیا چند پیسوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، مرلوں کی خاطر ہم رشتہ داریاں توڑنے والے لوگ، اور موت کا پتہ نہیں کہ مجھے کب آ جائے، آپ کو کب آ جائے۔ کہ اس حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں کہ ہم قطع تعلقی کرنے والے ہوں، رشتہ داریاں توڑنے والے ہوں، رشتہ دار ہم سے ناراض، ہم رشتہ داروں سے ناراض ہوں؟ اگر ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہم اس حالت میں مریں تو پھر نیت کریں کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں جیسے بھی ہو، معافی مانگ کے، معاف کر کے، جیسے بھی ہو انہیں راضی کر لیا جائے، منا لیا جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے بھی معاف کر دیں، کسی نے رشتہ نہیں دیا، رشتہ نہیں لیا، معاف کر دیں۔ رشتے اللہ پاک لکھتا ہے، وہ تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں، وہ جہاں ہونے ہو ہی جانے ہیں۔ بہن نے نہیں دیا، بھائی نے رشتہ نہیں دیا تو کیا ساری زندگی ناراض رہیں گے؟ کیا کسی نے آپ کا حق مار لیا تو اب ساری زندگی ناراض رہنے سے کیا حق واپس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو اسے معاف کر دیں، اور اسے کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تمہیں راضی کرنے آیا ہوں، اس لیے راضی کرنے آیا ہوں کہ میرے رب نے، میرے رسول نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ رشتہ داریاں نہیں توڑنی، نہ مجھے کوئی غرض نہ لالچ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان کے رشتہ داری بچانے آیا ہوں۔ میں رشتہ داری بچانے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، رشتہ داریاں توڑنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا۔ اس نیت کے ساتھ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو محبت بھی بڑھے گی، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس عمل کے سبب اللہ پاک جنتی محل بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔